یعقوب کی کتاب۔ کیا آپ یعقوب کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ یعقوب کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف، اس خط کا مصنف یعقوب ہے، جسے یعقوب راست باز بھی کہا جاتا ہے اور جسے یسوع مسیح کا بھائی سمجھا جاتا ہے۔ متی 13 باب 55 آیت، مرکز 6 باب 3 آیت۔ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے تک یعقوب مسیح پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اعمال 1 باب 14 آیت، پہلا کرنتھیوں 15 باب 7 آیت، غلطیوں 1 باب 19 آیت۔ وہ بعد میں یروشلم کی کلیسیا کا سربراہ بنا تھا اور اس کے بارے میں پہلا ذکر کلیسیا کے رکن کے طور پر کیا گیا ہے۔ سن تحریر۔ یعقوب کا خط قریباً نئے عہد نامے کی سب سے قدیم ترین کتاب ہے، جسے 50 بعد از مسیح میں یروشلم میں ہونے والی پہلی مجلس سے بھی پہلے قریباً 45 بعد از مسیح میں قلم بند کیا گیا تھا۔ ایک تاریخ دان یوسیفس کے مطابق یعقوب کو غالباً 62 بعد از مسیح میں شہید کیا گیا تھا۔ تحریر کا مقصد۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خط ایمان کے بارے میں پولس رسول کی حد سے زیادہ ولولہ انگیز تشریح کے رد عمل میں لکھا گیا تھا۔ ایسے لوگوں کے نزدیک صرف ایمان پر توجہ مرکوز کرنے کا نظریہ دراصل انتہا پسندانہ تصور لا اخلاقیت کہلاتا ہے، جس کا ماننا ہے کہ مسیح پر ایمان لانے کے بعد کوئی بھی شخص شریعت کے تمام قوانین، ہر طرح کی قانون پرستی، تمام معاشرتی قوانین اور معاشرے کی تمام اخلاقیات سے پوری طرح آزاد ہو جاتا ہے۔ یعقوب کا خط یہودیت سے پہلے مسیحیت میں آنے والے ایمانداروں سے مخاطب ہے، جو تمام قوموں میں بکھرے ہوئے تھے۔ یعقوب 1 باب 1 آیت۔ مارٹن لوتھر، جو اس خط کو ناپسند کرتا اور اسے بھوسے کا خط کہتا تھا، وہ اس بات کو سمجھنے میں ناکام رہا ہے کہ یعقوب کی اعمال کے بارے میں تعلیم پولس کی ایمان سے متعلق تعلیم کی تردید کی بجائے اس کی تکمیل ہے۔ اگرچہ پولس کی تعلیمات خدا کے حضور ہمارے راز باز ٹھہرائے جانے پر توجہ دیتی ہے، مگر یعقوب کی تعلیمات ان اعمال کی بات کرتی ہے جو راز باز ٹھہرائے جانے کی وضاحت کرتے ہیں۔ یعقوب اصل میں مسیحیت میں نئے آنے والے یہودیوں کے لیے لکھ رہا تھا تاکہ وہ نئے ایمان میں مسلسل بڑھتے رہنے میں ان کی حوصلہ افزائی کر سکے۔ یعقوب اس بات پر زور دیتا ہے کہ روح القدس سے بھرپور زندگیوں میں نئے اعمال فطری طور پر رونما ہوتے جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایماندار ہونے کا اعلان کرتا ہے لیکن اس کی زندگی میں روح کے پھل نظر نہیں آتے، تو پھر اس کے حوالے سے یہ بات مشکوک ہو سکتی ہے کہ آیا وہ نجات دینے والے ایمان کا حامل ہے یا نہیں۔ پولس رسول بھی غلطیوں 5 باب 22 سے 23 آیات میں بالکل ایسے ہی بیان کرتا ہے۔ کلیدی آیات۔ یعقوب 1 باب 2 سے 3 آیات۔ آئے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ یعقوب کی کتاب میں سے دوسری کلیدی آیت، 1 باب 19 آیت۔ آئے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ یعقوب کی کتاب میں سے تیسری کلیدی آیت، یعقوب 2 باب 17 سے 18 آیات۔ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں تو اپنی ذات سے مردہ ہے، بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ یعقوب کی کتاب میں سے چوتھی کلیدی آیت، یعقوب 3 باب 5 آیت۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے، دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ آمین اور آمین۔ مختصر خلاصہ۔ یعقوب کا خط حقیقی مذہب 1 باب 1 سے 27 آیات، حقیقی ایمان 2 باب 1 آیت تا 3 باب 12 آیت، اور حقیقی حکمت 3 باب 13 آیت تا 5 باب 20 آیت کے ذریعہ سے ایمان سے بھرپور زندگی کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ یہ خط متی 5 سے 7 ابواب میں درج یسوع کے پہاڑی واز کے ساتھ
غیر معمولی مماثلت رکھتا ہے۔ یعقوب پہلے باب میں ایمان سے بھرپور زندگی کی تمام تر خصوصیات کو بیان کرنے کے وسیلہ سے اس خط کا آغاز کرتا ہے۔ 2 باب اور 3 باب کے آغاز میں وہ معاشرتی انصاف، عمل پر مبنی ایمان کے موضوع پر گفتگو کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ دنیاوی اور الہی حکمت کے مابین فرق کا موازنہ پیش کرتا اور ہمیں بدی سے منہ موڑنے اور خدا کے نزدیک آنے کو کہتا ہے۔ یعقوب ان مالدار لوگوں کی سخت سرزنش کرتا ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتے اور خود پر انحصار کرتے ہیں۔ آخر میں وہ خط کا اختتام ایمانداروں کی اس بات میں حوصلہ افزائی کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ مصیبت میں صبر کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کی دیکھ بھال کریں اور باہمی رفاقت کے ذریعہ سے ایمان کو تقویت دیں۔ پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط۔ یعقوب کا خط ایمان اور اعمال کے مابین تعلق کا حتمی بیان ہے۔ یعقوب اپنے خط میں ان یہودی مسیحیوں کے لیے لکھ رہا تھا جو موسوی شریعت اور اس کے اعمال کے نظام میں مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ اس مشکل سچائی کی وضاحت میں کافی وقت صرف کرتا ہے کہ شریعت کے کاموں کے وسیلہ سے کوئی بھی شخص راست باز نہیں ٹھہرتا۔ غلطیوں 2 باب 16۔ وہ ان پر واضح کرتا ہے کہ اگرچہ وہ مختلف طرح کے تمام قوانین اور رسومات کی پیروی کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، مگر ایسا کرنا ممکن نہیں، کیونکہ شریعت کے کسی چھوٹے سے حکم کی خلاف ورزی بھی انہیں تمام شریعت کا قصوروار بنا دیتی ہے۔ یعقوب 2 باب 10۔ اس لیے کہ شریعت ایک قانونی مجموعہ ہے اور کسی ایک حکم کی خلاف ورزی تمام شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ عملی اطلاق۔ یعقوب کے خط میں ہم یسوع مسیح پر سچا ایمان رکھنے والوں کے لیے ایک چیلنج دیکھتے ہیں۔ وہ محض باتیں بنانے والے نہیں بلکہ حکموں پر عمل کرنے والے بنے۔ اگرچہ ہمارا مسیحی چال چلن کلام کے بارے میں ہماری علمی نشو و نما کا تقاضا کرتا ہے، مگر یعقوب ہمیں تاکید کرتا ہے کہ ہم وہی ٹھہرے نہ رہیں۔ بہت سے مسیحیوں کے لیے یہ خط چیلنج سے بھرپور ثابت ہو سکتا، کیونکہ یعقوب اپنے خط کی 108 آیات میں 60 ذمہ داریاں پیش کرتا ہے۔ وہ پہاڑی واز میں یسوع کے الفاظ کی سچائی پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کریں۔ وہ اس تصور کے ساتھ اپنے خط کا اختتام کرتا ہے کہ یہ بات قدرے ممکن ہے کہ کوئی شخص مسیحی ہو جائے لیکن اس کے باوجود وہ گناہ میں زندگی گزارتا رہے اور راز بازی کے پھل ظاہر نہ کرے۔ یعقوب کہتا ہے کہ ایسا ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں اور تھرتھراتے ہیں۔ یعقوب 2 باب 19۔ مگر ایسا ایمان نجات نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ اس کی تصدیق ان اعمال کے وسیلہ سے نہیں ہوتی جو نجات بخش ایمان کا اظہار ہوتے ہیں۔ افسیوں 2 باب 10۔ اچھے اور نیک اعمال نجات کا وسیلہ نہیں بلکہ اچھے اور نیک اعمال نجات کا نتیجہ ہیں۔ آمین اور آمین۔